امام نے فرمایا مت سمجھنا میں تجھے لاوارث چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں غیبت صغریٰ سے نکل کر غیبت کبریٰ میں جا رہا ہوں۔ مولا آپ کے جانے کے بعد ہم رجوع کہاں پہ کریں؟ یہ لفظ آپ سنتے ہیں نا مرجع، یعنی ہم رجوع کہاں کریں؟ اپنے پرابلمز کو سالو کیسے کریں؟ اپنی اکنامیکل پرابلمز کو، اپنی سوشل پرابلمز کو، اپنے عقائد کی پرابلمز کو مولا کہاں پر لے کر جائیں؟ تو امام اپنی توقی میں فرماتے ہیں مولا کس کی طرف رجوع کرے؟ کہا کہ تم لا وارث نہیں ہو، میں تجھے کچھ وارث دے کر جا رہا ہوں، میری غیبت کبریٰ میں اس کی طرف رجوع کرنا، صائنا لنفسہ، جس نے اپنے نفس کو گناہ سے بچایا ہو، جو ہوا و ہوس نفس سے خالی ہو۔ دوسری صفت، یہ صفت عدالت ہے، ہم امام بھی اس کو مانتے ہیں جو عادل ہے، پیش امام بھی اسے بناتے ہیں جو عادل ہے، لیکن برادران اہل سنت میں شرط عدالت نہیں ہے۔ آپ ایئرپورٹ پہ گئے، آپ روڈ پہ گئے، کسی مسجد میں گئے، اچانک سے 4 بندے کھڑے ہیں، کہ کوئی بھی کھڑا ہو کے نماز پڑھا سکتا ہے، لیکن مکتب اہل بیت میں ایسا نہیں ہے، ہر بندہ آگے کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتا، جس کے وجود سے آپ کو یقین ہے کہ یہ عادل ہے۔ عادل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اسے گناہ کبیرہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو، اسے آپ نے اپنی آنکھوں سے، یہ صادق ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، جس کے اوپر کسی نے گناہ کی تہمت نہ لگائی ہو، ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ وہ، یعنی تصور کیجئے جو بندہ 17 منٹ کے لیے نماز پڑھائے، اس کے لیے بھی شرط ہے کہ ایسا ہو جو متقی ہونا چاہیے۔ اب فرمائے صائنا لنفسہ، پہلی شرط یہ ہے جس نے اپنے ہوا و ہوس نفس پہ کنٹرول پایا ہو۔ دوسرا، ہمارے اخبار میں، ہماری احادیث میں سب سے زیادہ تبحر رکھتا ہو، علم رکھتا ہو، اس کی طرف رجوع کرنا، جسے ہم مجتہد کہتے ہیں، یعنی مجتہد کا مطلب جو جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کس میں؟ کلام معصومین میں محنت کرتا ہے اور نتیجہ نکالتا ہے۔ مطلب ایک ایسا مجتہد جس میں ہوا و ہوس نفس ہے، تو اس کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ 2 شرطیں جو امام کے لیے ہیں وہی مجتہد کے لیے ہے، کہ اس کے وجود میں سیانت ہو، سیانت کا مطلب یہ ہے وہ گناہ نہ کرتا ہو۔ تیسری شرط، وہ زندہ ہونا چاہیے۔ فرمایا نہ تو مردہ امام کو مانتا ہے، نہ تو مردہ مجتہد کو مانتا ہے۔ خمینی تھے جب تک تھے تقلید کر سکتے ہو، لیکن جیسے دنیا سے چلے گئے اب اس کی تقلید کرنا حرام ہے، اب اس کی کرو گے جو زندہ مجتہد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مردہ کو نہیں پتا تمہارے معاشرے کے حالات کیا ہیں۔ یہی تو بڑا فرق ہے ہم میں اور اہل سنت میں، وہ آج تک مردہ مجتہدوں کی تقلید کر رہے ہیں، ہم زندہ مجتہد کی تقلید کرتے ہیں۔ مثلا ابو حنیفہ، امام ابھی زندہ نہیں ہے، امام شافعی ابھی زندہ نہیں ہے، امام حنبل ابھی زندہ نہیں ہے، لیکن آج تک تمام عالم اسلام ان کی تقلید کرتے ہیں، حالانکہ وہ دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تقلید اس مجتہد کی ہوتی ہے جو زندہ ہو، زندہ حالات کو جانتا ہے، مسائل کو جانتا ہے، ایشوز کو جانتا ہے کہ ایشو کیا ہے۔ تو یہ مرکز بنا، امام لاوارث چھوڑ کے نہیں گئے۔ اب انہوں نے کہا اگر شیعوں کو کمزور کرنا ہے، شیعوں کی سرحد کو کمزور کر دو۔ پھر ایسے کمزور کرنے کے لیے ایسے خطیبوں کو پیدا کیا گیا کہ لوگوں کے ذہنوں کو کیا کیا جائے؟ خراب کیا جائے۔